شام ڈال رہی تھی اور سورج کی روشنی مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے رات چار سو پھیلتی جا رہی تھی۔ پراڈو گاڑی اور اس کے پیچھے ایک کرولا گاڑی شہر کا راستہ چھوڑ کر اور اب گاؤں کے راستے پر چل رہی تھی۔ دارا بہا نے اپنے پہلو میں دبکی لڑکی کو دیکھا جو سر پر لال دوپٹہ تھا اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ پہلے آوازیں آ رہی تھی، پھر آغا جی کے ڈانٹنے کے بعد اب بے آواز روئے جا رہی تھی۔ دارا نے ایک نظر سے دیکھ کر دوسری نظر آغا جی کو دیکھا۔ وہ لڑکی ان دونوں کے بیچ بیٹھی تھی۔ آغا جان، میں دوسری گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں، اس کے رونے سے مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ آپ کی پوتی آپ سنبھالیے۔ داراب کے لہجے میں واضح بیزاریت تھی۔ برہودار، بیوی تمہاری ہے، تم سنبھالو، میں دوسری گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں۔ داراب کو غصہ آ رہا تھا، ان کی بات پر ضبط کر کے بیٹھا رہا۔ ان کے خاندان میں کہاں رواج تھا یوں بیوی کو پہلو میں بٹھایا جائے؟ بیوی وہ جو بیوی کم بچی زیادہ لگ رہی تھی۔ داور گاڑی روکو۔ داراب نے گھور کر دیکھا۔ داور کو شیشے سے جو اسے دے کر مسکرائے جا رہا تھا۔ یہ حکم آغا جی کا تھا، پلیز آغا جی آپ بیٹھے رہیے۔ داراب نے زور دے کر کہا، اب کچھ نہیں کہوں گا، آپ میرے پاس بیٹھے رہیں۔ داور جانتا تھا کون سی بات کا کلک اس کے بڑے بھائی کو کھایا جا رہا ہے۔ ویسے پہنچنے والے ہیں، داور نے کہا۔ داراب کی بیزاریت عروج پر تھی۔ غیرت کے نام پر آغا جی سے ایسا ظالم فیصلہ کروا چکے تھے جس سے اس کا دل کسی طور تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا علی ذیحان، اس کی سزا پری شیخان کو ملے گی۔ اس نے تصور میں اسے مخاطب کیا۔ وہ حویلی پہنچ گئے تھے اور گاڑی سے اترے۔ گاڑی سے اترتے پھولوں سے دلہن کا استقبال کیا۔ روایتی انداز میں کچھ دیر میں سب کو اندازہ ہو گیا جس دلہن کے لیے تیاری کی گئی تھی۔ وہ تو نوجوان لڑکی تھی، پر یہ تو کوئی بچی ہے جو مسلسل سسک رہی ہے۔ بی بی جان نے گھونگھٹ اٹھایا، حیران ہے کہ یہ تو لیزے نہیں ہے خان صاحب۔ بی بی جان اپنے شوہر سے مخاطب ہوئی۔ جو بھی ہے، یہی آپ کے پوتے کی بیوی، ہمارے بیٹے کی چھوٹی بیٹی پریشے داراب خان۔ کتنا وقت ہوا تھا دونوں بچی کو گئے ہوئے؟ علیزے پھر بھی بڑی تھی اور وہ 2 سال کی تھی جب اس حویلی کو چھوڑ کر ان کی ماں اپنی دونوں بچیوں کو لے کر بھاگ گئے تھے، اس لیے وہ پہچان ہی پائی۔ بی بی جان نے محبت سے گلے لگا لیا، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کا ماتھا چوما اور پھر ہتھیلیاں چومے اس کے دونوں ہاتھوں کی۔ بی بی جان کا یہ محسوس انداز سے جب ان کے بچے کئی دن بعد ان سے ملتے تو وہ ایسے ہی پیار کرتی۔ ان کی آنکھیں خوشی سے لبریز تھیں، ان کے اس انداز پر وہ حیرت سے منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ اتنی دیر کے بعد کوئی اپنا محسوس ہوا جس کے انداز میں اپنائیت لگی پڑی کو۔ سبیرہ اور سدھا حیرت سے اپنی بابی کو دیکھ رہی تھی۔ زرینہ کا منہ دیکھنے کے لائق تھا، اتنی چھوٹی سی اپنی جٹھانی کو دیکھ کر زرینہ کو لگتا تھا اس کا جیٹ ضرور کوئی گوری میم لائے گا اور اتنا عرصہ باہر جو رہا ہے۔ پر یہ کیا، یہ تو بچی ہے۔ ویسے گاؤں میں تو ایسی شادیاں عام تھی، پر داراب خان عام نہیں تھا، خاص سوچ رکھنے والا بندہ تھا۔ وہ بھی ایسی بے جوڑ شادی کرے گا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ویسے سوچ اور حقیقت میں یہی فرق ہے، جو سوچ میں ناممکن لگے حقیقت میں وہ لوگ کر بھی گزرتے ہیں۔ اسے لاؤنج میں صوفے پر بٹھایا گیا۔ وہ بی بی جان کا ہاتھ تھام کے بیٹھی سے سر جھکا ہوا تھا۔ داراب آتے ہی کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی اور کزنز نے اس کا روم سجایا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ سجاوٹ بکھارنے کے بعد وہ فریش ہو کے باہر آئے، بڑے سے حال سے گزرا ایک لمحے کے لیے ایک نظر سب پہ ڈالی۔ وہ بی بی جان کے پاس ان کا ہاتھ تھام کے بیٹھی تھی۔ وہ سر چٹکتا جلدی سے وہاں سے جانا چاہتا تھا، اس سے زیادہ وہ اس تماشے کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ داراب خان کہاں چلے برہودار اس وقت؟ آغا جان ڈیرے پر جا رہا ہوں، صبح لوٹوں گا۔ وہ جو لمبی لمبی ڈاک برتا جلدی سے نکلنا چاہتا تھا، ان کی آواز پر رکنا پڑا اسے، اور جواب دینا بھی ضروری تھا۔ اب پچھتا رہا تھا اپنی دیر کرنے پر۔ وہ اس وقت کسی کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ جانا ہے تو جاؤ، پہلے اس لڑکی کے ٹھکانے کا فیصلہ کرتے جاؤ۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے ان کے تاثر دیکھے جو لگ تو بے رحم سے تھے۔ کیا مطلب؟ کیا کہاں رہے گی یہ؟ آغا جان نے بات دہرائی اسی کے انداز میں۔ بی بی جان کے پاس رہے گی، اور کہاں؟ قطع نہیں، اس کی حیثیت تمہاری بیوی کی ہوگی یا پھر
انہوں نے لفظ ادھورے چھوڑ دیے، سب حیرت سے دادا پوتے کی بات سن رہے تھے۔ ایک بات پر متفق ہونے والے آج الگ الگ سوچ اپنائے ہوئے تھے۔ یا پھر کیا مراد ہے آپ کی یہ لڑکی تمہارے کمرے میں جائے گی تمہاری بیوی کی حیثیت سے، یا پھر حویلی کے پچھلے حصے میں ملازموں کے لیے بہت کمرے بنے ہوئے ہیں، کسی میں اسے منتقل کرو اور اس کی حیثیت کا تعین کر کے پھر چلے جاؤ۔ فیصلہ آج ربی ہوگا۔ داراب نے حیرت سے ان کی بات سنی۔ اس وقت کسی کی ہمت نہ تھی آغا جان کی بات کاٹنے کی۔ بی بی جان نے منہ کھولنا چاہا تو انہوں نے روک کر کہا، آپ بیچ میں نہیں بولیں گی۔ وہ چپ ہو گئی، اب افسوس سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ جانے اس معصوم کے ساتھ اب کیا ہوگا؟ یہ آپ کی پوتی ہے آغا جان۔ وہ دنگ رہ گئے اور اس کا لہجہ حیرت سے بڑا تھا، پر آغا جی نے اس کی کسی بات کو کوئی خاص اہمیت نہ دی اور کہا، میری پوتی ہے تو کیا اس کے لیے اتنی بھی جگہ نہیں اس اتنی بڑی حویلی میں؟ اس کی جگہ تب ہوتی جب اس کی ماں نے اس کے لیے وہ مقام بننے دیا ہوتا۔ اب اس کی حیثیت کا تعین تم نے کرنا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہوا ان کے مغرور انداز کو دیکھ رہا تھا۔ بابا جان آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ داراب نے ماہر خان کی طرف دیکھا اور التجائی انداز میں دیکھا۔ داراب خان کی بے چینی عروج پر تھی۔ آغا جی کی بات سے میں بھی متفق ہوں، جلدی اس لڑکی کا فیصلہ کرو، پھر جہاں جانا ہو چلے جاؤ، بیوی بناؤ یا ملازمہ تمہاری مرضی۔ وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا اپنے باپ کو۔ ایک لمبی سانس کھینچ کر داراب نے کہا، آغا جی اور بابا جان، کیا آپ دونوں سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ وہ چاہ کر بھی اتنے لوگوں کے بیچ اپنی بات نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے اس نے اکیلے میں بات کرنے کا کہا۔ بی بی جان پری کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ سب اڑ کر ادھر ادھر ہو گئے۔ اب حال میں صرف 3 لوگ ہی رہ گئے تھے۔ کہو۔ میں اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑ رہا۔ صرف 1-2 سال وہ سویرا یا سدھا کی طرح گھر میں رہے، پھر میں کون سا بھاگا جا رہا ہوں، رخصتی ہو جائے گی۔ اس نے نکاح تاکہ سوچا آگے کے مرحلے تو اس کے وہم گماں میں بھی نہ تھے۔ رخصتی ہو چکی ہے، اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، اس کی عمر اور میری عمر دیکھیے۔ میں کچھ نہیں جانتا، نکاح کی ہے تو ذمہ داری نبھاؤ۔ آپ کی پوتی ہے، حویلی میں گنجائش نہیں، یہ زیادتی ہے اس کے ساتھ۔ میں اسے پوتی نہیں مانتا۔ نفرت اس عورت کے بچوں سے جس نے میرے بیٹے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور بچوں کو لے کر بھاگ گئی۔ اتنی نفرت تھی تو مجھے کیوں دھکیلا آپ نے اس میں؟ تمہاری منگ باغی اور تمہاری غیرت نے گوارا کر لیا۔ تم نے ان پر کڑے پہرے بٹھائے ہوئے ہوتے تو یہاں یہ نہ ہوتی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بیچ لی۔ بگوڑی ماں کی بیٹی ہیں یہ بھی، نہ باغ نہ جائے، دھیان رکھنا۔ کتنی پرانی باتیں اس کے ذہن میں گونجی تھی، کاش کوئی جان پاتا جو شخص باہر اتنا سخت دکھتا ہو اندر اس کے کیا ہو۔ وہ تعصب سے باپ کو دیکھ رہا تھا، کاش بابا جان ہمارا رشتہ صرف نام کا نہ ہوتا۔ اتنا اس نے زبان سے ماہر خان کو کہا، جبکہ اندر اس کے کتنے گلے شکوے تھے وہ کہہ نہ سکا۔ وہ مننے لگا تو وہ کہیں بنا نہ رہ سکے۔ کیا ہے پھر تمہارا فیصلہ؟ دکھاتا ہوں آپ کو۔ اس کا لہجہ اب کیسر تھا۔ بی بی جان اسے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھا جو اتنی دیر سے سب کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی، آنکھیں سوج چکی تھی رو رو کر۔ زرینہ جاؤ اس کے لیے جوس لاؤ۔ وہ شہر والا اس کے لیے جوس پینے کے بعد کچھ حواس بحال ہوئے پڑی کے تو گلے لگ گئی ان کے اور کہنے لگی، بی بی جان مجھے اپنے پاس رکھے، مجھے سب سے ڈر لگتا ہے، یا مجھے امی کے پاس چھوڑائیے، آپ اچھی ہیں۔ اس کی معصوم انداز دیکھ رہی تھی جو ان کے مرحوم بیٹی کی کاپی تھی۔ علیزہ اپنی ماں کی کاپی تھی۔ گندمی رنگت پریپریشن اپنے باپ کے خاندان سے حسن چڑھایا تھا، سنہری بال، گورا رنگ، گلابی گال، اتنی سفید رنگت۔ ہاتھ لگاؤ، ڈر لگے میلی نہ ہو جائے۔ بی بی جان بغور اس سے دیکھا اسے الگ کر کے کتنی شدت سے اس نے گلے لگایا تھا۔ کیسی طرف تھی اس کے انداز میں جو اتنی دیر چپ کر کے سب برداشت کر رہی تھی۔ پریشانی کے بعد بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، بچے وہ مانے گی مجھے، میں نہیں رہوں گی ان کے ساتھ، پھر ملازموں کے ساتھ رہو گی تم؟ ہاں، شہر بانو بیگم نے غصے سے کہا جو اب تک خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھی۔ پڑی بی بی جان کے پیچھے چھپنے لگی ان کے غصے والی آواز سن کے، بہو تم چپ کر رہو، کیوں معصوم کو ڈرا رہی ہو؟ ڈرنے والی ہی بات تو ہے، گھر کا سخت اور اکڑ مزاج اس کا شوہر ہے جو پورے گھر کا دل دہلا کے رکھتا ہے، غصے میں جس کا کوئی ثانی نہیں۔ جاؤ تم یہاں سے شہر بانو، آؤ زرینہ اس کا حلیہ درست کرو ذرا۔ جی بی بی جان، زرینہ نے بغور دیکھا اسے جیسے سارا خاندانی زیور پہنانے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔
गले में गुलबंद सटे इतनी बड़ी माला, उस पर कान में झुमके, नाक में बाली, हाथों में चूड़ियां। ऐसा लगता था जैसे किसी को जेवर में झगड़ा गया हो। जेवर उतार दो इसका, उसने बीबी जान की तरफ देखकर सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ उतार दे प्लीज, बहुत चुभ रहा है। उस मोटी आंटी ने पहनाया है। जरीना की हंसी छूट की बीबी जान भी मुस्काए बिना न रह सकी। वो अच्छी तरह जानती थी मोटी आंटी वो किसे कह रही थी। सकीना उस हवेली की पुरानी वफादार मुलाजमा थी, क्योंकि दुल्हन जो शहर से रुखसत कर लाया जा रहा था, इसलिए गांव से घर की औरतों को लेकर नहीं गए थे। यहाँ से सिर्फ सकीना को लेकर गए थे, जिसके पास खानदानी जेवर दुल्हन के लिए रखवाया गया, जिसे दुल्हन को पहनाना भी उसकी जिम्मेदारी में शामिल था और उसने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। नहीं बेटा रहने दो, पहले पैसा होने दो उसका, फिर तुम उतार देना, फिलहाल इसका चेहरा ठीक करो। जरीना उसका फैला काजल साहब की और लिपस्टिक थी कि उसके इतने करने से वो निकली निकली लगने लगी। प्लीज मुझे आपके पास रहने दे, हवेली में पीछे बूथ होंगे, मुझे वहाँ नहीं जाना दे, तुमको तुम्हारे शोहर के पास रहना है। नहीं नहीं, उसने घबरा कर कहा, वो गुस्सा करेंगे, मारेंगे, आप ही का बदला लेंगे। उसने अपनी सामने से बात की, अपनी जुबान होंठों में दबा ली, क्योंकि उसने वो कहा जो उसे नहीं कहना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम प्यार के काबिल हो, इतनी सोहनी हो, प्यार करेंगे। रीना ने उसके हुस्न बगौर देखते हुए कहा, जो उसने बेसमझी से उसकी बात को सुना। जहीना तुम तो चुप करो बीबी जान, मैं पते की बात समझा रही हूँ जिठानी को। जिठानी नहीं, मैं परिचय हूँ, हा हा हा। जरीना को तो मज़ा आ गया, उसकी हंसी नहीं रुक रही थी उसकी मासूम बातों पर। जरीना के छत पर कहके पर सवेरा और सीधा भी मुस्कुरा जा रही थी। एक पोते की बीवी कम थी जो हंसी हंसती रहती, पागलू की तरह जो दूसरा भी ऐसे उठा लिया, अब तो हवेली का मजाक बनवाएंगी। शहर बानू जा बोलती हो, दिल जलाने वाली बातें करती हो। जरीना ने खूब रौनक लगा है, अब पड़ी भी कम नहीं, दोनों रौनक है घर की। रौनक तो तब होगी ना जब इससे बीवी का मुकाम मिलेगा, होगी इसे मुलाजमा की तरह पिछले हिस्से में फेंक दिया गया तो। तुम और तुम्हारी बातें खुदा ही बचाए, इनके वार से बचाए, बीबी जान ने कहा और वो उठ के जाने लगी, क्योंकि उन्होंने दूसरी बार उनको टोका, पर उससे पहले निकलती दरवाज़ा खोल के दरा बंधाए पड़ी जो बीबी जान के बाजू को थामे हुए थी। उन्हें अपनी गिरफ्त से साथ कर दी, डर के मारे और दुपट्टे का घूंघट गिरा लिया, खौफ के कारण। दराब को देखे सब हैरत से उसे देखे थे। शहरबानो जो जाने लगी थी, जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। दारा परी के पास आया, कहा उठो। उसने नज़र झुकाई और बीबी जान के बाजू पर गिरफ्त मजबूत करते हुए मिनमनाते हुए कहा, मुझे रोक ले बीबी जान। बीबी जान आप कुछ नहीं बोलेंगी प्लीज़। वो उनके कुछ बोलने से पहले उनकी ज़ुबान रोक चुका था। अपने घसीले तेवर का असर ना देकर उसने उसे बाजू से दबोचा, कहा इज्जत की ज़ुबान तुम्हें समझ नहीं आएगी, छोड़ो बाजू बीबी जान कर चलो। नहीं नहीं, उसने डरते कहा, छोड़े बीबी जान का बाजू, वरना यही तुम्हारा बाजू तोड़कर छोड़कर तुम्हें ले जाऊंगा यहाँ से। बाकी उसकी धमकी से डर गई और बीबी जान का बाजू छोड़ दिया, खड़ी हो गई। ये तुम्हारे हक में बेहतर, चलो ऊपर। उसका गुस्सा रूझ पर था, मुझसे ले जाने लगा। बीबी जान ने सिर्फ इतना कहा, ये मासूम में इसका ख्याल रखना। वो जानती थी उनका बाजू, वो जानती थी उनका ज़्यादा कुछ कहना दराब का गुस्सा बढ़ा सकता है। दराब ने उसको एक नज़र देखा और चला गया, उसे लेता हुआ। उस एक नज़र में क्या कुछ ना था, वो सिर्फ वही समझ सकती थी। उसे लेता हुआ हाल से गुजर और वहाँ आगाजी को देकर कहा, बीबी का मुकाम दे रहा हूँ इससे, अब आप भी इसे इस नज़र से देखिएगा। पोती समझने की भूल मत कीजिएगा, वो भी उन्हीं का पोता था। उन्हीं के अंदाज में क्या था, ऊपर सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया बगैर किसी के तमाशा देखे या कुछ सुने। परी की नाजुक मज़ाहमत का उसने नोटिस ना लिया, जो घूंघट में होते हुए भी अपना बाजू उसे छुड़वाने की कोशिश में हलकान थी। उसकी मज़ाहमत की परवाह न करते हुए उसे कमरे में ला चुका था। उसे बेड की तरफ धकेला और जल्दी से दरवाज़ा ला करके उसकी तरफ मुड़ा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसका दुपट्टा सर से उतर चुका था, काजल फैल चुका था और वो जोर शोर से रोने में मसरूफ़ थी। सबसे पहले ये रोना बंद करो, अब तुम्हारे मुंह से आवाज़ ना निकले जब तक मैं कोई सवाल ना करूं। उसने तंग आकर गुस्से से कहा, क्योंकि वो बेजार हो गया था शाम से उसका रोना सुनकर। पूरा रास्ता तो उसका रोना सुनता आया था, अब कमरे में उसका रोना सुनने की हिम्मत ना थी उसमें। उसने जल्दी से आंसू साफ किए, पर सिसकियाँ जारी थी। उसने गुस्से की इंतहा में मुठ्ठियाँ भींच कर कहा, मैंने कहा ज़रा सी भी आवाज़ ना निकले, चुप, एकदम चुप, एक भी आंसू ना निकले।
انہیں انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تو ڈر کے مارے اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ ایک بھی آواز اس کی باہر نہ نکلے، اور ڈر کے مارے ہونٹ مسل ہی تھی سسکی دبانے کے لیے۔ چیچی ہاتھ ہٹاؤ ہونٹوں سے، سارا منہ گندا کر دیا۔ وہ آنکھیں پوری کھولے سے ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے شیشے کے سامنے کھڑا کیا اور کہا، دیکھو اپنا چہرہ کیا حال بنا لیا ہے، بھوتنی لگ رہی ہو۔ پری نے خود کو شیشے میں دیکھا تو واقعی وہ بھوتنی لگ رہی تھی۔ لپسٹک ہاتھ سے وہ خراب کر چکی تھی جو چہرے پر پھیل چکی تھی، اور کاجل الگ سے پہلا ہوا تھا، بال بکھرے تھے۔ پری نے شیشے میں داراب کو دیکھا جس کے چہرے پہ دبی دبی ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی دیکھ کے پری کچھ ریلیکس اور کہا، ہاں میں تو بھوتنی لگ رہی ہوں۔ داراب نے اس کی طرف ٹیشو پیپر بڑھایا تو وہ صاف کرنے لگی اپنا چہرہ۔ اب صحیح ہے، پری نے اس کی طرف دیکھا کہا، اور وہ غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے معصوم حسن و خوبصورت ہونٹ اور گہری آنکھیں، پھولے گلابی گال، اس پر اس کا آنکھیں پٹپٹانا معصوم حسن ہونٹ کی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ ان رعنائیوں کو محسوس کرتا اس کی سسکی نکلی جسے دبانے کے لیے اس نے ہونٹ بھیجے اور وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے اپنی نزو کا روح بدل کر پوچھا، یہ چوب بڑھا ہے، اسے اتار دو۔ اس نے گلو بند ہار کی طرف اشارہ کیا اور اس سے اجازت چاہیے، اگر میں منع کروں تو پہنے رکھو گی؟ ہاں بھی پہننا پڑے گا۔ کیوں؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیونکہ امی نے کہا آپ کی ہر بات مانی ہے۔ اور کیا امی نے سکھا کر بھیجا؟ اس کے معصومیت بڑے انداز پر اس کی دلچسپی بننے لگی۔ جیسا آپ کہیں ویسا کرو، آپ کی ہر بات مانوں، پھر آپ بھی میری ساری باتیں مانیں گے۔ بات کے آخر میں اس نے مزے سے کہا، اور اگر میں نے تمہاری بات نہ مانی تو بھی آپ کی بات مانی پڑے گی۔ اچھا یہ کس نے بتایا؟ امی۔ تم تو واقعی بہت سمجھدار ہو، اس نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ میں ہوں سمجھدار، علیزہ بھی کہتی ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنے ہونٹ بینچے اور کہا، سوری۔ وہ کس لیے؟ پری کا گھبرانا اس نے محسوس کیا۔ امی نے کہا ہے آپ ہی کا نام آپ کے سامنے بالکل نہیں لینا، ورنہ آپ غصے میں مار بھی سکتے ہیں۔ وہ معصومیت میں اسے ساری باتیں بتانے لگی۔ اچھا تمہاری امی نے کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا، پھر میں آپ سے کیا باتیں کروں گی؟ اس کے ہر انداز سے ظاہر ہوتا ہے وہ بہت باتونی ہے۔ کیا مطلب میری ساری باتیں آپ اسے شروع اور ان پر ختم ہوتی ہیں؟ پھر کیا باتیں ہوں گی ہمارے بیچ؟ یہ تو سوچنا پڑے گا، پر بعد میں پہلے زیور اتارو۔ داراب کی کہنے کی دیر تھی، اس نے جلدی جلدی چوڑیاں اور انگوٹھیاں اتاری، پہلے مالا اتاری، اور وہ گہری نظر سے دیکھ رہا تھا، پر وہ تو ہر چیز سے لاپرواہ ہو کر زیور اتارنے کی جلدی میں تھی۔ گلو بند سیٹ اتارنے نہیں ہو رہا تھا تو اس نے مدر کی کانوں کے جھمکے اتارے تو اس کے سسکی نکلی، گلے پہ نشان پڑ چکے تھے اور کان پر بھی خون کا نشان تھا۔ یہ بھی اتار دے پلیز، اس نے ناک کی بالی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نہ چاہ کر بھی اس کی پوری مدد کر رہا تھا۔ ناک کی حالت بھی کان جیسی تھی، خون جمع ہوا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی اتنا زیور پہننے رکھنے میں۔ دروازے پر ناک ہوا تو داراب نے دروازہ کھولا۔ سویرا کھانا لے کر اندر آ گئی، ساتھ میں ملازمہ جس کے ہاتھ میں سامان تھا پڑی کا، جو اس کے پہننے کے کپڑے تھے۔ بائی آئی کھانا کھا لے، سویرا نے کہا۔ میرا موڈ نہیں، اسے کھلاؤ تم۔ اسے کھلانے کے بعد میرے لیے کافی لانا، تب تک پڑی ہاتھ دھو کر آ گئی۔ داراب نے ایک نظر اسے دے کر کہا۔ وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ فریش ہونے سویرا نے اسے کھانا سرو کیا تو وہ مزے سے کھانے لگی۔ سویرا حیران تھی اتنی دیر میں اس لڑکی کی کایا کیسے پلٹی، کتنے مزے سے ڈر کے کھانا کھا رہی تھی۔ میرے جلاد نما بائی کے ساتھ اتنا آرام سے بیٹھی اور کوئی ڈر خوف نہیں اس کے چہرے پر۔ بڑی بات ہے کہ واقعی یہ کوئی پری تو نہیں جادو کی چھڑی گھمائے بائی اس کے سامنے ٹھنڈے پڑ گئے، یا واقعی نام کا بھی اثر ہوتا ہے؟ سویرا منہ میں انگلی دبائے سوچے جا رہی تھی اور غور سے پری کو دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ ہی واقعی میں زیادہ کھانا کھا گئی ہو جو آپ اتنا غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں؟ کیا جلدی کھا گئی ہوں؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ اس کا انداز سویرا کو معصومانہ لگا۔ سمیرا کو خود ہی اپنے سوال کا جواب مل گیا کہ اس کی معصومیت اور سادگی نے شاید اس کے بھائی کو چاروں چاند چیت کروا دیے ہیں، یا بات ہی کچھ اور ہو۔ ایسا کچھ نہیں پری بھابھی، بس میں تو یہ سوچ رہی ہوں اب آپ کو بھائی سے ڈر نہیں لگ رہا؟ اس سے پہلے پری کو جواب دیتی داراب واش روم سے باہر آ گیا۔ سویرا برتن لے کر چلی گئی اور کچھ دیر میں واپسی ہوئی، واپس آئی اور ساتھ میں کافی لائی۔ یہاں رکھ دو۔ انہیں بیٹھ کے سائڈ کی طرف اشارہ کیا۔ داراب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر بال بناتے سویرا سے کہا۔ پری خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی اور دونوں کو خاموشی سے دیکھ کر سن رہی تھی۔ کل اسے سکھا دینا کافی بنانا، اب سے یہ بنایا کرے گی میرے لیے۔ جی بھائی۔ اور داراب نے پری کی طرف دیکھا، اس نے جلدی سے کہا، آپ ہی سے کل سیکھ لوں گی پکا۔ گڈ، داراب نے کہا۔ سویرا
اسی طرح کھڑی تھی اور اس نے پری سے مخاطب ہو کر کہا بیگ سے اپنے کپڑے نکالو، چینج کرو۔ سویرا حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، پری آ کر بیٹھ گئی، بیگ کے پاس بیٹھ گئی، اسے گورے جا رہی تھی، تمہارے گونے سے کھلے گا نہیں، ہاتھ چلاؤ، کھولو کپڑے نکالو۔ میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا، ہمیشہ میرا پی کرتی ہے۔ میں نے کبھی نہیں کیا اب، اس نے رونی شکل بناتے ہوئے کہا۔ اسی وقت سویرا نے کہا بھائی میں کپڑے نکال دوں ابھی کے لیے بھی اور صبح کے لیے بھی، اگر آپ اجازت دے تو۔ ہاں نکال دو، دراب نے کہا اور سوچنے لگا اپنے لیے تم نے مشکل کھڑی کر دی دراب، ابھی ایک بچی کو تم نے سنبھالنا ہے جس نے اتنی چھوٹی بات کی سمجھ نہیں، وہ اس رشتے کی بڑی بڑی حقیقتیں کیسے سمجھے گی؟ دراب اپنی گہری سوچ میں کھو گیا۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، شوہر سے ہی بیوی کی گھر میں عزت ہوتی ہے، اور میرا اور اب اپنی بیوی کی ہمیشہ عزت۔ کتنی کم عمر میں اس نے وہ لفظ سنے تھے، پر آج بھی وہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے تھے۔ سویرا نے پری کی طرف کپڑے بڑھائے تو پری نے کہا میرا ٹوتھ برش کہاں ہے؟ اچھے بچے رات کو برش کے بغیر نہیں سوتے۔ سویرا کی ہنسی چھوٹ گئی، اس کی بات سن کر دراب بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سویرا اب تم جاؤ، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ دراب کے بابا اس نے اپنی ہنسی روکی اور کہا بھائی یہ صبح کے لیے کپڑے ہیں اور میں جا رہی ہوں، اور دراب نے آگے بڑھ کر کپڑے لیے اور ہینگ کر دیے۔ وہ جلدی سے جانے لگی تو دراب نے کہا یہ باتیں باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ سویرا نے کہا جی میں سمجھتی ہوں۔ وہ جلدی نکل گئی۔ سویرا کے جاتے ہی اس نے دروازہ دوبارہ لا کے اور پری کی طرف مڑا، اسے برش نکال کے دیا اور کہا جلدی فریش ہو کر آؤ، اب مجھے بھی سونا ہے جی۔ پری چیزیں لے کر جلدی واش روم چلے گی۔ دراب افسوس کرتا رہ گیا کہ اسی سے کتنی بڑی غلطی ہوگی، یہ شادی کر کے، یہ شادی تو چلتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ واش روم سے آئی تو دراب نے کہا ادھر آؤ، میں نے برش کر لیا، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اسے لگا کہ شاید اسے یقین نہ ہو اس نے برش کیا ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ علیزی اس پر اسی طرح بے اعتباری دکھاتی تھی۔ وٹ بیوقوف، بیٹھو، اس کی بات عجیب لگی، اسے میرے سامنے بیٹھو۔ اسے بیٹھا اپنے سامنے بٹھایا اور آئنٹمنٹ نکال کے اس کے گلے پر لگانے لگا، جہاں گہرا نشان تھا۔ پڑی سانس روکے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ گلے پر آئنٹمنٹ لگانے کے بعد کان پر اور ناک پر بھی لگا، اس کی طرف درد کی ٹیبلٹ بڑھائی۔ وہ چاہتا تھا اتنا رونے سے اس کے سامنے میں پورے جسم میں درد ہوگا۔ اس نے بغیر اعتراض کی گولی لے لی اور دراب نے اس کی طرف پانی بڑھایا اور اس نے جلدی سے کھا لی۔ سو جو آپ، اور بہت جلدی سے بر پر لیٹ کے اٹھو، یہاں سے لیفٹ سائڈ پر لیٹو، مجھے رائٹ سائڈ پر سونے کی عادت ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کے لیفٹ سائڈ پر آ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ اس نے لائٹ آف کر دی، اس پر کمبل ڈال کر اسے سائڈ لیٹ گیا سونے کے لیے۔ نیند اسے کہاں آنی تھی، وہ جتنا سوتا اسے اس مسئلے کا حل سمجھ نہ آیا۔ کل بار ساری باتیں چھوڑ کر اس نے سونے کی کوشش کی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری، پری نے کمبل سے منہ نکال کر اندھیرے میں اسے دیکھنے کی کوشش کی، جب اسے لگا وہ سو گیا ہو۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور ہلکے سے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں امی یا آپ ہی کا ہاتھ پکڑ کے سوتی ہوں، اور یہاں آپ ہے اس لیے آپ کا ہاتھ پکڑ کے سوں گی۔ اس کا ہاتھ پکڑنے پر دراب کی آنکھ کھل گئی، بٹ اس کے بات سن کے خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھ سکتا تھا اس عمر میں اکثر لڑکیاں ڈرتی ہیں، اس کی ہر بات سے اس کی کم عمری کا اندازہ ہوتا، اور اب اپنے اندر اتنی ہمت نہیں جمع کر پا رہا تھا کہ وہ اس کی معصومیت کو ختم کر دے۔ دماغ اور جذبات ایک طرف اور دل ایک طرف، دونوں کی جان چھڑی تھی۔ ہمیشہ ہوش میں دل کی جیت ہوتی ہے۔ اگلی صبح پری کی آنکھ اس کے جھنجھوڑنے پر کھلی، کیا ہے ابھی سونے دے۔ اس نے دوبارہ آنکھیں مولی، وہ اس سے بازو سے پکڑ کے کھڑا کر چکا تھا۔ سمجھ آتے ہی پری نے کہا سوری، اور جلدی سے واش روم کی طرف جانے لگی تو اس نے کپڑے دیے اسے، وہ تھام کر جلدی واش روم میں چلے گی۔ واپس آئی تو دوپٹے کے بغیر اس کی لاپرواہی پر اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ دوپٹہ سر پہ لینا ہر وقت سمجھی گلے میں ڈالنے کی چیز نہیں آئی سمجھ، اپنی کمر میں تو بندہ ریلیکس بیٹھ سکتا ہے نا، باہر لوگ پکا اب میری بال سلجھانے میں ہیلپ کر رہی ہے، امی آپ ہی کرتی ہیں، کیا اب ان کے سارے کام میں کروں گا؟ اس نے آبرو اچکا کے پوچھا جی، کیونکہ اب ان چیز ساری جگہ آپ لے لی جو ہے، اس نے شانے اس کا کہا۔ دراب اس کی اس بات پر حیران رہ گیا، اور پھر باقی اس نے صدی کا حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ دراب نے ہیئر برش پکڑ کر اس کے بال سجانے لگے، اس کے حسین سنہرے بالوں سے آتی خوشبو سے مدہوش کر رہی تھی،
خود پر قابو پا کر اس نے کہا آپ باقی تم کھا لو، ٹھیک ہے، اتنا بھی بہت کھا لیا آپ نے۔ اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اس کی طرف ڈائمنڈ جیولی بہائی جو اس نے بغیر احتجاج کے پہلے اس نے دل میں شکر ادا کیا۔ سفید فراق میں پری جیسی لگ رہی تھی، اب لگ رہی ہونا نہیں دلہن، اس نے سوالیہ پوچھا داراب سے۔ داراب نے اس کی بات اگنور کر کے کہا تمہارا نام کیا؟ اس نے حیرت سے دیکھا اور کہا آپ کو نہیں پتا؟ جو پوچھا اس کا جواب تو تم بتاؤ۔ پڑھی پورا نام اس نے زور پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ پریشے فیروز خان۔ غلط، آج سے تم کہو گی پریشے درابھان، سمجھ میں آئی میری بات؟ کیا کہو گی تمہارا نام؟ اسے بتا کر دوبارہ سے سوال کیا۔ وہ اسے پہچان سے شروعات کروا رہا تھا۔ جی پریشے درابھان، انہیں ہلکی آواز میں کہا، اور مجھے کس نام سے بلاؤ گے؟ دراب نہیں، صرف داراب۔ اس کی بیوقوفی کو اگنور کرتے ہوئے کہا تم مجھے میرے نام سے نہیں بلاؤ گے کبھی بھی، اور باہر تو بالکل بھی نہیں، مجھے سے مخاطب نہیں ہوگی۔ جو بات ہوگی ہمارے بیچ کمرے میں ہوگی، اور شدید ضرورت کے وقت باہر بات کر سکتے ہو، ورنہ دور دور ہوگی۔ آگے سمجھ میری باتیں۔ اس وقت اس کا لہجہ سخت ہو چکا تھا۔ اس وقت کوئی بھی نرمی برت کبھی اس کی بیوقوفیوں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کمرے تک تو پھر بھی ٹھیک تھا۔ جی سمجھ گئی، اس نے جلدی سے کہا۔ ایک اور بات، داراب نے ٹھہر کر کہا، میری اور تمہاری کوئی بھی بات کمرے کی تم باہر نہیں کرو گے، اور اگر میں نے کوئی بات سنی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی لمبی زبان کا استعمال باہر تو بالکل نہیں کرو گی۔ اس نے اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنے گھوٹے سے رگڑتے ہوئے کہا۔ اس کا اتنا سخت انداز دیکھ کر وہ حیرت میں آ گئی تھی۔